علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذرات فقہ کے لیکچر میں آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دیت کے ضروری احکام۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیت کے ضروری احکام۔ دیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ یا تو 100 اونٹ ادا کیے جائیں یا 12,000 درہم چاندی کے ادا کیے جائیں یا سونے کے 1,000 سکے دینار ادا کیے جائیں۔ اس زمانے میں ان تینوں کی مالیت تقریباً برابر تھی۔ بعد میں کمی بیشی ہو گئی۔ جب کمی بیشی آ گئی تو فقہا میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان میں اصل کس کو سمجھا جائے۔ بعض فقہا کا، جن میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں، یہ کہنا ہے کہ اصل اونٹ کو سمجھا جائے گا۔ چنانچہ سعودیہ عرب میں آج دیت کی جو رقم ہے وہ اونٹ کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ وہاں کی وزارت عدل و انصاف ہر 2-3 سال کے بعد 100 اونٹوں کی مالیت کا تعین کر دیتی ہے اور یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اب مارکیٹ میں اونٹ کی قیمت کتنی ہے اور اس حساب سے دیت کی رقم کتنی ہے، اس لیے کہ حدیث میں اونٹ ہی کا ذکر زیادہ اہتمام سے۔ بعض دوسرے فقہا کا کہنا ہے کہ سونے کو اصل سمجھا جائے گا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ چاندی کو اصل سمجھا جائے گا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں 1990 میں یہ قانون بن رہا تھا تو اس وقت میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ آج کے دور میں دیت کی مالیت کے تعین میں سونے کو اصل مانا جائے، اس لیے کہ سونا زر حقیقی ہے۔ ہر زمانے میں زر رہا ہے، آج بھی زر ہے اور مستقبل تک زر رہے گا۔ چاندی کے زر ہونے کی حیثیت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب چاندی زر نہیں رہی اور چاندی کی مالیت سونے کے مقابلے میں دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ جو نسبت آج ہے، مثلاً 100 سال پہلے سونے اور چاندی میں تھی، آج اس حساب سے یہ تناسب 10% بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان جو نسبت تھی، اب اس کا شاید 5% بھی باقی نہ رہا۔ اب سونے اور چاندی کی مالیت میں 1 اور 20 کی نسبت بھی کم رہی ہے۔ اس لیے چاندی کو اصل نہ مانا جائے بلکہ سونے کو اصل مانا جائے۔ اس زمانے میں پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ارکان تھے، ان کی غالب اکثریت نے اس سے اتفاق کر لیا، لیکن اس زمانے میں جو پاکستان کے صدر تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے چاندی کو ہی دیت کی واحد بنیاد قرار دیا ہے۔ بہرحال شریعت میں تینوں تعبیروں کی گنجائش موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں دیت کی مالیت کا تعین چاندی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وزارت قانون ہر سال نوٹیفائی کرتی ہے کہ اس سال چاندی کی قیمت اتنی ہے۔ اس کے حساب سے چاندی کی قیمت دینی پڑتی ہے، جو آج کل کی مالیت کے حساب سے تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ دیت بہت کم ہے۔ اگر اونٹ کے حساب سے دیت ادا کی جائے تو بہت زیادہ بنے گی۔ سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ بنے گی۔ سن 1990 میں جب یہ حساب کتاب کر رہے تھے تو اس وقت چاندی کے حساب سے کوئی 75,000 روپے کے قریب بنتی تھی اور سونے کے حساب سے 12 لاکھ روپے کے قریب بنتی تھی۔ اگر اس وقت سونے کے حساب سے 12 لاکھ روپے دیت طے کر دی جاتی یا آج سونے کے حساب سے طے کر دی جائے تو یہ واقعی ایک مضبوط فیصلہ ہوگا۔ اگر ایک شخص ایک گاؤں میں ایک بار دیت ادا کر دے گا تو آئندہ 50 سالوں کے دوران اس گاؤں میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے قتل خطا کی دیت۔ قتل خطا کی دیت میں ایک بڑا منفرد سا حکم دیا گیا ہے جس پر آج کل کے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس پر پاکستان میں 1978 سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کے حامی اور مخالف اس کے حق اور مخالفت میں دلائل اور جوابی دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے بھی
جب موقع ملتا ہے تو اپنی گزارشات پیش کرتی ہوں میں، لیکن پاکستان میں قانون بنانے والے حضرات ابھی تک اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جب قتل خطا واقع ہوگا اور وہاں کسی شخص کی غلطی سے کسی بے گناہ انسان کی جان چلی جائے تو مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہاں 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ محض غلطی سے جان ضائع ہو گئی ہے، اس لیے آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک غریب آدمی ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا تو اس کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ بس اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ایک غریب ڈرائیور کے ہاتھوں ایک دوسرا غریب آدمی مر گیا۔ دوسری ممکنہ شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرک چلانے والا اور آدمی جو مرنے والا ہے اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ اب جیل کیوں بھیج دیا جائے؟ اس نے کوئی ارادتاً تو قتل نہیں کیا، اس کو جیل بھیجنا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں سرکاری خزانے سے دیت ادا کر دی جائے، لیکن یہ صورت بھی قباحت سے خالی نہیں ہے۔ اگر سرکاری خزانے سے دیت ادا کرنی شروع کر دی جائے تو انسانی جان اتنی سستی ہو جائے گی کہ جو جس کو مارنا چاہے گا وہ مار کر کہہ دے گا کہ قتل خطا ہو گیا۔ سرکاری خزانے سے دیت ادا کر دی جائے، لوگ اپنے کسی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے قتل خطا میں دشمنوں کو مروا دیا کریں گے، اس لیے کہ کوئی کرمنل رپورٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ تینوں آپشنز قابل قبول نہیں ہیں، ان تینوں میں ظلم پایا جاتا ہے۔ شریعت نے ان تینوں آپشنز کو اختیار نہیں کیا بلکہ ایک چوتھا آپشنز کو اختیار کیا ہے۔ یہ آپشن عاقلہ کا آپشن ہے، جس میں مجرم کی برابری قبیلے یا ہم پیشہ لوگ اس کی طرف سے قسط میں دیت ادا کرتے ہیں۔ شریعت کے اس آپشنز کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ اگر قتل خطا کے 100 واقعات کو جمع کریں کو پتہ چلے گا کہ ان 100 میں سے کم و بیش 60-70 واقعات ایسے ہوں گے جو قتل خطا کے شخص کی غیر ذمہ داری سے واقع ہوئے ہوں گے۔ جس نے ٹرک ریورس کیا، اگر وہ احتیاط سے کام لیتا، پہلے دیکھ لیتا کہ کوئی پیچھے تو نہیں ہے تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ یہ اس کی غیر ذمہ داری تھی۔ ایک نارمل سینس اور ایک عام عقل اور ذمہ داری کے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل یا سرگرمی کے نتیجے میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ اس نے بے احتیاطی کی، تھوڑی سی غلطی بھی کی، اس لیے اس بے احتیاطی کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جس نے انسان کو مرغابی سمجھ کر دیکھا، بغیر گولی چلا دی، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے جا کر دیکھتا وہاں اگر انسانوں کی موجودگی کا امکان تھا، لوگ شکار کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یا تو اس کی نگاہ اتنی مضبوط ہوتی کہ نظر آتا کہ وہ جہاں نشانہ لگا رہا ہے وہاں کوئی مرغابی نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ اگر نظر اتنی قوی نہیں تھی تو چیک کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی غیر ذمہ داری یہاں بھی ہوئی ہے۔ جہاں بھی کوئی غیر ذمہ داری ہوگی، بے احتیاطی وہاں ضرور ہوگی۔ اب اس پر غور کریں کہ کن حالات میں انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ انسان عموماً ان حالات میں بے احتیاطی کرتا ہے جہاں وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے۔ بڑے افسروں اور بااثر لوگوں کے بیٹے کیئر لیس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ذمہ داروں کے بچے، مشہور لوگوں کی اولاد، بڑے لوگوں کے ملازمین بے احتیاط ہوتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر بے احتیاطی کے واقعات کا جائزہ لیں تو 90% ایسے لوگ ملیں گے جن کے پیچھے کوئی بڑی بااثر قوت یا شخصیت ہوتی ہے۔ کسی بڑی سیاسی جماعت کی طاقت ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھتا ہے، ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ اگر کسی کی بائی سائیکل کو ٹکر لگ گئی یا کسی کا تھیلا الٹ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے ٹکر ہوئی، اس کے پھل زمین پر گر کر بکھر گئے تو کیا ہو گیا؟ اس طرح غیر محتاط واقعات کے پیچھے یہ رویہ ہوتا ہے۔ اگلا
ہمارا ٹاپک ہے عاقلہ کا تصور، اس لیے یہ فیصلہ انتہائی گہری انسانی نفسیات پر مبنی ہے۔ شریعت نے قتل خطا میں دیت کا حکم دیا ہے، لیکن قتل خطا میں دیت وہ لوگ ادا کریں گے جو اس شخص کی پشت پناہ ہیں اور جن کی پشت پناہی کی وجہ سے اس آدمی نے اس بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے، ان پر اجتماعی طور پر دیت ڈالی جائے گی۔ وہ اس طرح سے اجتماعی طور پر دیت ادا کریں گے کہ ان میں سے کسی فرد پر بوجھ نہ پڑے۔ 3 سال کے عرصے میں قسط وہ دیت ادا کرے اور ہر شخص اتنا ادا کرے جتنا کہ وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ سالانہ کتنا لیا جائے اور مہینے میں کتنا لیا جائے، یہ حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دیت کی رقم وہ لوگ اجتماعی طور پر ادا کریں جو اس شخص کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں، جن پر مان کی وجہ سے اس میں غیر ذمہ داری یا لاپرواہی کا احساس پیدا ہو۔ ان میں سے کسی پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کو بیک وقت ادائیگی پر مجبور نہ کیا جائے۔ 3 سال میں قسطوں میں ادا کریں۔ کون کتنی قسط دے، کون لوگ ہوں، اس معاملے کو شریعت نے بنیادی ہدایت دینے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے شروع میں یہ دیت قبائل ادا کیا کرتے تھے، قاتل کا قبیلہ ادا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قبائلی نظام کچھ متاثر ہو گیا اور مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں میں مختلف قبائل کے لوگ آ کر آباد ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق نے دیوان کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ ایک سرکاری رجسٹر میں سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ ایک یونٹ یا دیوان کا جو مجموعہ ہوگا، ان لوگوں سے دیت وصول کی جائے گی۔ اس طرح اجتماعی دیت ادا کرنے والے کو عاقلہ کہتے ہیں۔ عاقلہ کا یہ نظام انتہائی معقول، انتہائی مبنی بر حکمت اور منصفانہ ہے۔ اگر عاقلہ کا نظام ہو تو اس سے بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہیں، پوچھا تو پتہ چلا کہ فلاں بڑے آدمی کا، آئی جی صاحب کا، جنرل صاحب کا بیٹا ہے، اس لیے گاڑی کو بھگائے ہوئے جا رہا ہے۔ اس میں حادثے بھی ہو سکتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر پولیس کے تمام افسران مل کر آج ایک آئی جی کے بیٹے کی دیت ادا کریں اور 3 سال تک ان کی تنخواہوں سے کٹوتی ہوتی رہے گی، تو جب کسی پولیس آفیسر کا بچہ گاڑی تیز چلائے گا تو 10 پولیس والے اس کو روک کر منع کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی صاحب، ابھی تک تو پہلے حادثے کی دیت کی ادائیگی پوری نہیں ہوئی۔ اگر کسی قبیلے کے یا علاقے کے لوگوں کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس برادری کے لوگ 3 سال تک دیت ادا کرتے رہیں تو کل کوئی تھوڑی سی بھی بے احتیاطی نہ ہوگی تو 20 آدمی کھڑے ہو کر کہیں گے کہ بھائی، میں اپنی کمائی سے تیرے لیے مہینے کی اتنی ادائیگی کر رہا ہوں، تو پھر ابھی بھی باز نہیں آیا۔ لوگ اس کو روکیں گے اور ایک پریشر قائم ہوگا۔ اس پریشر کے نتیجے میں وہ اخلاقی ماحول پیدا ہوگا جس میں حق کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ نظام اگر بنے اور چلے تو یہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے، اس کی بہت برکات ہوں گی۔ ہمارے ذمہ دار حضرات نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے شہروں میں عاقلہ کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اس کی شناخت کی بھی ہم نے کوشش کی، میں نے عاقلہ کی وضاحت بھی کی۔ بہرحال ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا۔ بہت سے معاملات کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا۔ ایک نہ ایک دن یہ سب کام ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اپنی محدود علم اور ناقص خیالات کی بنیاد پر معاملات کے حتمی فیصلے کرنے سے احتیاط کریں۔ ناظرین، آج ہم دیت کے ضروری احکام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے عاقلہ کا تصور بھی پڑھا۔ امید ہے آپ کو دونوں ٹاپک سمجھ آ گئے ہوں گے۔ محاذرات فقہ کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔